وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین اکرام، سورہ کوثر آج اس کا دوسرا حصہ ہے. آج کا موضوع کیا ہم خیر کثیر سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اِنَّا أعطيناك الكوثر. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو کوثر عطا فرمائی ہے. فصل لربك وانحر. تو اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھا کرو اور قربانی کیا کرو. ان شانئك هو الابتر. کچھ شک نہیں کہ تمہارا دشمن ہی بے اولاد رہے گا. سامعین اکرام، سورہ کوثر کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں اور اس کے مضامین کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس میں یعنی دین کا سارا نقشہ ہے تقریباً. یعنی اس میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے، یعنی اس کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر یعنی خیر کثیر عطا فرمائی ہے. اور پھر اس کو سنبھالنے کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. یعنی اس کو ظاہر ہے کہ اس کا یعنی اس صورت میں مضمون یہ ہے کہ ایک دیکھیں، میں مثال کے طور پہ آپ کو بتاؤں کہ ایک مشین ہے بہت زیادہ فائدہ مند. اب اس کا استعمال کا طریقہ اور پھر اس کوئی صلاحیتوں کو برقرار رکھنے کا طریقہ، یعنی اس سے کام لینے کا طریقہ یا اس سے پورا فائدہ حاصل کرنے کا طریقہ، یہ سورہ کوثر میں ہمارے لیے بنیادی مضمون ہے. یہ دو چیزیں زیادہ اہم ہیں سامنے کا. اور تیسری جو آیت ہے ان نشانے کا وہ الابتر، وہ تو خیر نتائج پہ ہے. تو گزشتہ جو درس ہے اس میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ درست ہے کہ ابتدائی طور پہ تو یہ نبی کے لیے ہے اور نبی کو خیر کثیر عطا فرمائی گئی ہے، اور اس کی میں نے آپ کو مختلف صورتیں دی تھی کہ اس کی مختلف صورتیں ہیں. یعنی آخرت میں وہ حوض کوثر ہے مثال کے طور پہ. دنیا میں خیر کثیر کی بہت سی جہتیں ہو سکتی ہیں اور اس پہ بھی میں نے گزشتہ سبق میں بات کی تھی. لیکن ہم اس سورہ مبارکہ کے مضامین کو اپنے لیے اگر سمجھیں اور اس سے ہم کچھ اخذ کرنے کی کوشش کریں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ قرآن ہمارے لیے ہے. اس کی ہر آیت جو ہے وہ ہمارے لیے، اس میں ہمارے لیے سبق ہے، اور قرآن تو آیا ہی ہمارے لیے ہے. اور گزشتہ درس میں نے آپ کو بات کی تھی کہ اس کا جو خیر کثیر ہے ہمارے لیے کیا ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، قرآن پاک ہے. پھر خیر کثیر رسول کی ذات ہے اور ان کا اسوہ حسنہ ہے. اور پھر یعنی اور بھی چیزیں ہیں، یعنی اس کے بہت سے فائدے ہیں، لیکن یہ دو چیزیں
قرآن اور صاحب قرآن۔ اب ظاہر ہے کہ دیکھیں دنیا میں ہم آئے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں پیدا کیا، یعنی ہمارا مقصود دنیا نہیں ہے، کم از کم ہمارا مقصود کا تعلق باطن سے ہے، اور باطن کا جب میں باطن کی بات کرتا ہوں تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہماری اندر جو روح ہے، روح ربانی جسے ہم کہتے ہیں، اس کی کامیابی کے لیے ہم آئے ہیں کہ وہ مزید درجات طے کر کے یعنی دنیا کی سیڑھی استعمال کر کے وہ اپنے ملأ اعلیٰ تک پہنچے، اپنے مقام تک پہنچے۔ اور دیکھیں اب ہم نے کرنا کیا ہے، یعنی خلاصہ کلام یہ ہے اب تک کا کہ ہمارا مقصود ظاہر نہیں بلکہ باطن ہے، اور باطنی فلاح کے لیے ہم آئے ہیں، اور ہماری جو اصل زندگی ہے وہ اس کے بعد شروع ہوگی۔ یعنی یہاں تو ہم ایک آزمائش کے دور سے گزر رہے ہیں، اور ابتلا ہے، آزمائش ہے، اور یہ ایک موقع ہے، مہلت ہے ہمیں دنیا کو استعمال کر کے ہم نے اپنی عاقبت آخرت بہتر بنانی ہے، اپنی روح کو جلا بخشنی ہے، اس کو ایک زندگی بخشنی ہے روح کو۔ لما یحییکم میں نے آپ کو گزشتہ درس میں بتایا تھا۔ تو بات یہ ہے سامعین کرام کہ یہ سارے اگر آپ کے ذہن میں مضامین ہوں گے تو ظاہر ہے یعنی ایک تو وہ فائدہ آپ کے نظر میں ہونا چاہیے۔ دیکھیں ایک مثال کے طور پہ میں مردان میں ہوں اور پشاور میں ایک بلڈنگ بک رہی ہے بہت سستی قیمت پہ، اور وہ ایک پلازا ہے، اس میں جو ہے ملٹی سٹوری بلڈنگ ہے، اور وہ یعنی جو اس کی ویلیو ہے اس کے 10% پہ بک رہی ہے۔ مثال کے طور پہ 1 لاکھ کی ہے تو 10,000 پہ وہ بک رہی ہے، یا 10 کروڑ کی ہے تو 1 کروڑ پہ مجھے مل رہی ہے، یا 10 لاکھ کی ہے تو 1 لاکھ میں مل رہی ہے۔ اب ظاہر ہے مجھے یہ خبر پہنچے گی، مجھے بھی مکان کی ضرورت ہے، میرا بھی گھر نہیں ہے، میرے پاس پیسے ہیں لیکن کم ہیں، لیکن میری ضروریات زیادہ ہیں۔ مثال کے طور پہ وہی جو بلڈنگ جو اس وقت ایک چانس مجھے ملا ہے یا مجھے خبر ملی ہے، اب ظاہر ہے کہ میں اس کی ڈھونڈ تو لگاؤں گا نا۔ میں پشاور جاؤں گا اور وہاں مجھے تو کچھ پتہ نہیں ہے لیکن خبر ملی ہے کہ ہے، اب میں اس کے پیچھے جاؤں گا، کوشش کروں گا۔ وہ ہمارے پشتوں میں ایک ضرب المثل ہے، اور وہ یہ ہے کہ مطلبی پخٹا اور لگے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مطلبی ہوتا ہے نا، مطلبی تو خیر اردو کا بھی ہے، یہ مٹی کو آگ لگا دیتا ہے، پخٹا اور لگے، یعنی اپنے کام کو سیدھا کرنے کے لیے یا ایک کام کرنے کے لیے یا ایک مہم ہے، تو وہ جو مطلبی ہے، جو واقعی ضرورت مند ہے یا جو طالب ہے، وہ جو ہے وہ مٹی کو بھی آگ لگا دیتا ہے، حالانکہ مٹی تو آگ نہیں پکڑتی، لیکن وہ جد و جہد کرتا ہے نا، محنت کرتا ہے۔ بہرحال ایک ضرب المثل ہے۔ تو دیکھیں ہم نے اس عالم کے بعد جانا ہے عالم بقا میں، یہ عالم فنا ہے، اس کے بعد ہم نے جانا ہے عالم بقا میں، وہاں ہماری اصل زندگی شروع ہوگی۔ جب ہماری دنیا میں آنکھ بند ہوگی تو آخرت کی آنکھ ہماری کھل جائے گی، پردے ہٹ جائیں گے۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج تیری نظر سے میں پردے ہٹا دوں گا اور آج تیری نظر تیز ہو جائے گی۔ تو بہرحال یہ دیکھیں، یہ خیر کثیر جو ہے، یہ کلام الہی جو ہے، یا جو صاحب قرآن ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے معاذ اللہ کوئی ویسے نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیا ہے، اپنے پیارے رسول کو بھجوایا ہے، اپنے حبیب کو دنیا میں بھجوایا ہے، سارے حالات برابر کیے ہیں۔ پھر کلام الہی کا ایک سلسلہ آپ کو معلوم ہے کہ 23 سال میں یہ کلام مبارک جو ہے یہ اس کی تکمیل ہوئی ہے، اور انہوں نے جو میرے آقا نے جو مصیبتیں جو تکالیف برداشت کی ہیں 13 سال مکے میں، اور پھر 8 سال جو ہے نہیں 10 سال مدینے میں، کیونکہ فتح مکہ کے بعد بھی
یعنی حالات میں آپ دیکھیں 2 بڑی جنگیں آئی ہیں، جنگ حنین تھی، جنگ تبوک تھی، تو 9 ہجری میں جنگ تبوک ہوئی تھی، تو یہ میرے آقا جو ہے وہ یعنی آرام سے تھوڑی بیٹھے، ایک مسلسل جد و جہد، مال و جان کا، مسلمانوں نے بھی مال و جان سے جہاد کیا، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان احد میں ان کے ہونٹ ٹوٹ گیا، دانت پہ پتھر لگا، دانت شہید ہو گئے مبارک۔ یہ ویسی تھوڑی ہے، ہم تو دیکھیں اپنے نبی کی زندگی کو دیکھتے ہی نہیں کہ انہوں نے کیا کیا تکالیف برداشت نہیں کی، ہم تو اس کا نہ ادراک ہے، نہ احساس ہے، نہ ہمیں اس کا کچھ پاس ہے۔ انہوں نے تو یہ ساری تکلیف ہمیں دین پہنچانے کے لیے یہ ساری تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ اگر ہم ان کی جو محنتیں ہیں ان کا احساس نہیں کریں گے، یا ان کو رول ماڈل بنا کے اسی راستے کو نہیں اپنائیں گے جو انہوں نے اپنایا تھا، تو پھر تو ہماری زندگی فضول ہے سامنے کرام۔ اور ہم تو آج واقعی یہ بات ہے کہ ہم تو ایک فضول زندگی گزار رہے ہیں، ہمارا تو کوئی یعنی پاس نہیں ہے ہمیں کہ ہم کیسے زندگی گزاریں۔ بہرحال یہ ساری باتیں اس پہ آپ نے اور میں نے غور کرنا ہوگا۔ یہاں جو سورہ کوثر کے مضامین ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے دیکھیں، اب اس یعنی یہ تمام جو میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ بیان کیا، تو اس میں اب آپ یہ سورہ کوثر کو اپنے لیے سمجھیں، اس میں آپ کے لیے میسج ہے، اپنے آپ کو مخاطب کریں، انا اعطیناک الکوثر۔ ظاہر ہے کہ قرآن اور صاحب قرآن کی سے تعلق جوڑ کر ہی میں کچھ پا سکتا ہوں، قرآن، اور یہ خیر کثیر ہے سامنے کرم۔ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جس نے بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ بڑی کامیابی سے بامراد ہو گیا۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے سامنے کرم۔ اس سے یعنی دار فنا سے میں دار بقا میں جب جاؤں گا تو مجھے بس وہاں فروح و ریحان، سہولتیں ہیں، خوشیاں ہیں، اور کوئی غم نہیں ہے۔ اور اس سے پہلے بھی اگر میں اس کوثر کو اپنا لیتا ہوں، اس خیر کثیر کو قبول کر لیتا ہوں، تو دنیا بھی اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں ایک اچھی زندگی عنایت کروں، یمتعکم متاعا حسنا۔ تو انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی ہے۔ اللہ، تو اب یہ ہے نا کہ یہ مجھے ہے، میرے لیے خیر کثیر، اب مجھے اسے ایک تو قبول کرنا ہے، اور پھر اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے میں نے ایک طریقہ کار اختیار کرنا ہے۔ تو پھر مجھے اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ یہ یعنی اس میں جو فے آئی ہے نا، فے، اس کا مطلب عربی گرامر کے حساب سے یہ ہوتا ہے کہ پس خیر کثیر میں نے تمہیں عطا کر دی، اب تم نے کرنا کیا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اب آپ نے نماز پڑھنی اور قربانی کرنی ہے۔ مفسرین کرام کا اس میں اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن میں آپ کو یعنی جس بارے میں اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ کھولا ہے تو اس کے بارے میں یعنی ترجمہ تو اس کا واضح ہے، اس میں تو کوئی، لیکن یہ سورت جو ہے اس کا آپ کو معلوم ہے کہ یہ مکی دور میں اس کا نزول ہے، اور یعنی مختلف یعنی اس کے تناظر میں آپ کو میں نے شاید نہ بتایا ہو گزشتہ سبق میں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی جب ان کے یعنی بیٹے جو ہے قاسم تھے اور عبداللہ تھے، پے در پے وہ وفات پا گئے، تو دشمنوں کو یہ کہنے کا موقع ملا کہ یہ جو ہیں اب یعنی اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے، تو اس کے بارے میں یعنی یہ حالات تھے سامنے کا، ان نشانے کا ہو لبتر میں یہ مضمون ہے۔ بہرحال میں آپ کو یہ تذکرہ کر رہا تھا کہ یہ سورہ کوثر اب تو میرے لیے ہے،
میں نے خیر کثیر سے کیسے فائدہ اٹھاؤں گا؟ آج کا جو میرا مضمون ہے وہ اس بارے میں ہے کہ میں اس خیر کثیر سے فائدہ کیسے اٹھاؤں گا۔ تو اس میں نماز کا تذکرہ ہے اور قربانی کا تذکرہ ہے۔ نماز کا مطلب کیا ہے؟ تمام عبادتوں کی جڑ جو ہے نماز ہے، اور پھر قربانی یعنی عبادت۔ فصلی، آپ عبادت کیجئے۔ ظاہر ہے نماز تو عبادت ہی ہے، دعا جو ہے وہ عبادت ہے، الدعاء هو العبادہ۔ تو اس طرح دیکھیں، اصل اگر میں آپ کو زیادہ شش و پنج میں نہ ڈالوں تو میں آپ کو سچی بات یہ بتاؤں کہ دیکھیں، اس بات کو تو میں آپ کو کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ اصل چیز جو ہے وہ بندگی ہے، رب کے سامنے سر جھکا دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسان کو اپنی بندگی کے لیے۔ بندگی کسے کہتے ہیں؟ کہ آپ اپنی مرضی چھوڑ کے اللہ کی مرضی کو اپنا لیں، اللہ کے دین کو اپنا لیں۔ یہ تمام دین کا خلاصہ ہے سامنے کرام۔ تو فصلی لربک، اب یہ ساری یعنی آپ کی ساری جو زندگی ہے یہ نماز پر مشتمل ہے حقیقت میں۔ یعنی ایک تو نماز آپ مسجد میں آ کے پڑھتے ہیں، اور دوسری جو مسجد سے آپ باہر نکلتے ہیں تو یہ بھی آپ نماز کی حالت میں ہوتے ہیں۔ نماز کی حالت کیا ہے کہ یعنی نماز میں کیا ہے کہ آپ دنیا سے اپنا تعلق چھوڑ کے، تکبیر کہہ کے دنیا سے اپنا تعلق ختم کر کے آپ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں رب کے حضور۔ پھر ان سے اللہ تعالیٰ سے وعدہ، اس کی تمہید، اس کی تسبیح تمہید، اور پھر اس سے تجدید ایمان، ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر اس سے دعا اہدنا صراط المستقیم۔ تو نماز تو ایک خاص قسم کی رب سے ملاقات ہے۔ لیکن جب آپ مسجد سے باہر نکلتے ہیں، یہ بات یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں، بہرحال آپ مانیں یا نہ مانیں، ہمارا جو مسجد سے باہر نکلنا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اب مخلوق سے تعلق جوڑ لیں اور رب سے تعلق کاٹ لیں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ باہر جو ہے وہ زیادہ آپ کو احتیاط کرنی ہوتی ہے۔ یہاں تو آپ نماز کے لیے مسجد میں آ کے نماز کے لیے خالص طور پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن آپ جب باہر نکلتے ہیں تو آپ نے خالق سے جڑ کے رہنا ہے، اس کا خیال رکھنا ہے، اس کی یاد کو نہیں بھلانا۔ اسی بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ مومن میرے بندے جو ہیں یہ ایسے ہیں کہ لا تلہیہم تجارت ولا بیع، کہ ان کو تجارت اور خرید و فروخت یہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی، یہ مسلسل اللہ کی یاد میں رہتے ہیں۔ یہ تو ہماری یعنی شرارت ہے، کہ شرارت کا مطلب آپ سمجھتے ہیں شرارت ہے، شرارت میں کام بگڑ جاتا ہے، اور یہ بگڑنے والی شرارت ہم کر رہے ہیں کہ دین کو ہم نے غلط سمجھ لیا ہے، اور ہم نے دین کو صرف نماز، روزے، حج، زکوٰۃ تک محدود سمجھ لیا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ بندگی جو ہے وہ آپ کو 24 گھنٹے کرنی ہے، فل ٹائم بندگی کرنی ہے، اور اس میں فل ٹائم آپ نے رب سے تعلق توڑنا نہیں ہے، بلکہ اس کو جوڑے رکھنا ہے۔ رب کی یاد ہمیشہ آپ کے دل میں ہونی چاہیے، وہ آپ مسجد میں ہوں یا مسجد سے باہر ہوں۔ تو بہرحال میں آپ کو کہہ رہا تھا، ایک اور آیت میں آپ کو سنا رہا ہوں اسی بارے میں۔ اصل میں جو ہماری ذہن میں گندگیاں ہیں نا، وہ اتنی راسخ ہو چکی ہیں، وہ گند اتنا پھنس چکا ہے ہمارے دل و دماغ میں کہ دین ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ دین کی حقیقت ہم نہ سمجھے ہیں، نہ سمجھنے کے لیے تیار ہیں، اگر سمجھ بھی جائے تو اس راستے کو قبول کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ تو بہرحال یہ تو ایک مسئلہ ہے، لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو یعنی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ فصلی لربک ونحر، اس کا معنی کیا ہے، اس کا، اور یہ میں نے آپ کو یعنی جو ابتدائیہ آپ کے ساتھ قائم کیا ہے کہ آپ کو خیر اللہ تعالیٰ نے تو ایک بہت بڑی فائدے کی چیز ہمیں دے دی ہے، وہ کیا ہے؟ قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس سے ہم نے رابطہ جوڑے رکھنا ہے،
اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں ایک نمونہ پیش کر دیا، قرآن پہ عمل کا طریقہ ہمیں بتا دیا عملی طور پہ، لیکن اب ہم نے ان کو فالو کرنا ہے۔ اگر ہم ان کو فالو نہیں کریں گے تو پھر تو ہماری زندگی ضائع ہو جائے گی۔ یہ بات آپ کو نوٹ کرنی ہے۔ ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ زبان سے کہتے ہیں کہ غلام ہیں، رسول کے غلام ہیں، پھر آپ ایک فرقہ آ گیا ہے کہ لبیک کی صدائیں بھی لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں زبان سے کہتا ہے، اور اس کے اپنے جو بھی مقاصد ہیں میں ان کو نہیں جانتا، لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ آپ زبان سے کہیں یا نہ کہیں، زبان سے کہنا اتنا لازمی نہیں ہے جتنا آپ کو یعنی اللہ تعالیٰ نے پابند کیا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو بھی رسول تمہیں دے دیں اس کو لے لو، جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ تو ایک اور آیت میں آپ کو سنانے والا تھا، وہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ یعنی یہ میں اس تناظر میں سکھا رہا ہوں کہ آپ مسجد میں تو آ جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، مسجد سے باہر نکل کے پھر آپ کا خدا اللہ نہیں ہوتا، آپ کا الہ جو ہے وہ نفس بن جاتا ہے۔ آپ کو میں اکثر بتاتا رہتا ہوں نا، صاحب بیٹھے ہوئے ہیں دفتر میں گریڈ 22 کے، اور ان کے پاس اختیار ہے، قومی خزانے میں بھی وہ بوگس بل بناتے ہیں، کک بیکس لیتے ہیں، جب سائل آتا ہے تو اس کی جیب پہ بھی ان کی نظر ہوتی ہے۔ کوئی کام آپ دیکھیں ہمارے پاکستان میں رشوت کے بغیر نہیں ہوتا۔ تو ظہر کی نماز کا وقت ہے، صاحب نے ایک ڈیلنگ چل رہی ہے اور صاحب نے 2 لاکھ روپے مانگے ایک درخواست پہ سائن کرنے کے، تو اتنے میں نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے صاحب میرے پاس تو اتنے نہیں ہیں، نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے، اللہ اکبر، یہ صاحب چل دیتے ہیں مسجد میں جا کے سینہ وہ ماتھا ٹیکتے ہیں، ماتھا ٹیک کے آتے ہیں، پھر رشوت کی بات، وہ ڈیل جو ہے فائنل ہو گئی 1 لاکھ روپے، چلو 1 لاکھ روپے دے دیں۔ یعنی یہ ہمارا ایک ذہنیت ہے، یہ سارے یعنی میں کہہ رہا ہوں کہ افراد کی نہیں ہے، ہماری پاکستان کی نہیں ہے، امت مسلمہ کی ایک ذہنیت ہے کہ زندگی ہم نے غیر اللہ کے لیے گزارنی ہے اور شیطان کے راستے پر ہم نے چلنا ہے، یہ ہم نے فیصلہ کیا ہوا ہے۔ تو بہرحال اگر یہ صورتحال ہے تو پھر تو آپ یہ خیر کثیر سے فائدہ نہیں لے سکتے۔ یہ قرآن تو بس آپ دیکھ لیں، آج کا مسلمان جو ہے وہ مغلوب ہے، غالب نہیں ہے۔ جو مومن ہے، جو برائے نام مومن ہے، وہ مغلوب ہے، اس لیے کہ وہ مومن نہیں ہے۔ دل و نگاہ ہمارے مسلمان نہیں ہیں، زبان سے صرف ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ہم قرآن کے تقاضوں پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ قرآن کا تو تقاضا یہ ہے کہ آپ دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیں اور مخلص بن جائیں اور اللہ کی یکسو ہو جائیں، اللہ کی طرف رخ پھیر کے پھر دنیا کے کام کریں، اللہ تعالیٰ تو آپ کو نہیں روکتا۔ تو وہ جو آیت میں نے پڑھی اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اے ایمان والو، تمہیں تمہاری لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ تمہیں غفلت میں نہ ڈال لے تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے۔ اب اللہ کی یاد یہ نہیں ہے کہ آپ ہاتھ میں انگوٹھی باندھ لیں یا تسبیح گھماتے رہیں اور پھر زندگی بس اپنی مرضی سے گزاریں، نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہرگز نہیں۔ اللہ کی یاد یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہچان لیں، اپنے رب کو پہچان لیں اور رب کی مرضی سے زندگی گزارو، رب کو منزل بنا کے رب کی مرضی سے زندگی، اور کسی بھی وقت آپ کا دل اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو۔ تو بہرحال یہ فصلی لرب کا میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہاں نماز ہماری تمام جو کاروبار حیات ہے اس پر مشتمل ہے کہ ہم نے اس یعنی ساری زندگی کو اللہ کے سامنے سر جھکا کے گزارنا ہے، اللہ کی بندگی میں گزارنا ہے۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو جو خیر کثیر ہمارے سامنے موجود ہے، قرآن اور صاحب قرآن، اس سے پھر ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ آج تو دیکھ لیں ہم نے قرآن سے منہ موڑ لیا ہے، سیدھی سادی بات ہے۔ قرآن
پر ہمارا ایمان نہیں ہے کہ یہ میرے لیے ہے اور میری ہدایت کے لیے ہے، اس میں میرے لیے ہدایت ہے، ایسا ایمان ہمارے ہاں موجود نہیں ہے۔ اور تبھی تو آپ دیکھ لیں آج کا مسلمان ذلیل ہے، خوار ہے، پریشان ہے، مختلف قسم کی آفات ہیں اور اللہ کے عذاب کا شکار ہے۔ یہ میں آپ کو کہتا رہتا ہوں نا۔ تو بہرحال اب یہ ہے نا کہ آپ نے دیکھنا ہوگا کہ میں نے کیا کرنا کیا ہے۔ یہاں تو سورہ کوثر کا اگر یہ مضمون آپ اپنے لیے سمجھیں تو بے شک اس میں آپ کے لیے ایک بہت بڑا میسج ہے، بہت بڑا پیغام ہے۔ ایک تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی جو نعمت ہے اس کو نعمت جاننا ہوگا۔ ہم تو قرآن کو معاذ اللہ ایک بوجھ سمجھتے ہیں۔ قرآن کے مضامین پر دیکھیں، اللہ بنیادی طور پہ ہماری منزل نہیں ہے، نہ منزل اس کو بنانا چاہتے ہیں۔ پھر قرآن تو اللہ کی طرف ہدایت دیتا ہے، سیدھا راستہ ہمیں بتاتا ہے، اور میرا رب تو سیدھے راستے پر ہے، ان ربی علی صراط مستقیم۔ تو ہماری منزل نہ اللہ ہے نہ ہم اسے بنانا چاہتے ہیں، پھر سیدھے راستے کی تو آپ دیکھیں ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، سیدھے راستے کی ہمیں تو پھر ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں۔ بہرحال اس وقت میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ نہیں، پہلے آپ ترجمہ سنا دیں، ترجمہ سنائیں۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی ہے۔ فصل لربک وانحر، اب آپ اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھیں، وانحر اور قربانی کریں، ان شانئک هو الابتر، تمہارا دشمن ہی جڑ کٹا ہے یا بے نام و نشان ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو کوثر عطا فرمائی ہے۔ فصل لربک وانحر، تو اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھا کرو اور قربانی کیا کرو۔ ان شانئک هو الابتر، کچھ شک نہیں کہ تمہارا دشمن ہی بے اولاد رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔